السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، کسب معاش کے لیے یہ حلقات جو ہیں انہی حلقے کی ایک کڑی ہے۔ کسب معاش کا یہ سلسلہ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ صرف اپنی کوشش، اپنی بھاگ دوڑ اور اپنے طور و طریقے اور اپنی سرٹیفکیٹ ہی پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے اور کچھ کام کرتا رہے۔ توکل کیا ہے، پہلے ہم اور آپ اس کو سمجھ لیں۔ عبد الرحمن بن ناصر بن عبداللہ سعدی 1376 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہوا اعتماد القلب اللہ، دل کا اللہ پر بھروسہ کرنا، فی جلب المنافع، فوائد کے حاصل کرنے میں، ودفع المضار، نقصانات کے ہٹانے میں، معصیت باللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ یہ معنی ہے توکل کا۔ کیا ہے؟ ہوا اعتماد القلب، دل کا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اللہ، اللہ پر، فی جلب المنافع و دفع المضار، فائدے کو حاصل کرنے میں اور نقصانات کے ہٹانے میں، معصیت باللہ، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے۔ کہاں موجود ہے یہ؟ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، مشہور کتاب ہے ان کی تفسیر کی، صفحہ ہے 145، ایک جلد میں ہے، اور بعض طبعات اس تفسیر کی 5 جلدیں ہیں، بعض 4 ہیں، لیکن یہ ایک جلد میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے توکل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ وقت ہو، انسان کی عمر ہو، انسان کا رزق ہو، ساری چیز کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون، اگر آپ لوگ بھروسہ کر رہے ہوتے اللہ، اللہ پر، حق توکل ہی، جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو آپ لوگ ایسے روزے دیے جاتے جیسے پرندے روزے دیے جاتے ہیں، تغدو خماسن، خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح کو، وتروح بطانتن، اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس ہوتے ہیں۔ لیکن پرندے گھونسلے میں بیٹھ کر بھروسہ نہیں کرتے، نکلتے ہیں گھونسلے سے۔ ہم اور آپ بھی گھر سے نکلیں، اپنے بیٹھک سے نکلیں، آرام کو چھوڑیں، ذریعہ معاش کے لیے ہم اور آپ دوڑ اور بھاگیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین دے گا۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 439 میں موجود ہے۔ مسند الشہاب علامہ قزائی کی اس میں بھی موجود ہے، 1444 میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر 2344۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور الاحکام الشریعہ الکبریٰ میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ توکل کا کچھ ضابطہ ہے۔ نمبر 1، توکل کے لیے اسباب کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ بیمار ہو گیا انسان، نہیں ہم ٹیبلٹ لیں گے، نہیں انجیکشن لیں گے، کیوں؟ اللہ پر بھروسہ ہے۔ نہ، وسائل آپ نہ چھوڑیں، اسباب کو اپنائیں۔ دوسری بات، ارادہ مشیت اور قوت اللہ، قوت باری تعالیٰ نے بندے کے اندر جو ودیت کی ہے، امانت داری کے ساتھ اس کا استعمال کرنا اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ جو طاقت، جو قوت
دوڑنے بھاگنے سوچنے کی اللہ نے دی ہے اس کو بندہ استعمال کرے۔ گھر میں آگ لگ گئی، کہیں نہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بچا لے گا، نہیں، قدم کس لیے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذہن کس لیے دیا؟ ارے آگ جلا دے گی آپ کو، آپ ذہن کو کام میں لائیے، قدم کو آگے بڑھائیے، آگ سے آپ بھاگیے۔ یہ کہہ کر کے نہیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بچا لے گا، یہ کہہ کر کے ہم اور آپ کو اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسباب وسائل صرف واسطہ ہیں، ان پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ علاج کراتے ہیں تو ٹیبلٹ پر اعتماد، انجیکشن پر اعتماد، جڑی بوٹیوں پر، گھریلو دواؤں پر اعتماد نہیں، اعتماد اللہ پر کریں اور ان اسباب وسائل کو اپنائیں۔ چوتھی چیز، بیمار کے لیے دوا کروانا درست ہے لیکن اعتماد اللہ پر ہونا ضروری ہے۔ شافی دوائیں نہیں، شافی اللہ ہے۔ لا مانع لما اعطیت، مولا کوئی روکنے والا نہیں جسے تو نماز دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی نوازنے والا نہیں ہے جس سے تو روک لے۔ تو یہ ہماری بھاگ دوڑ، ہمارے کاغذات اور سرٹیفکیٹ یہ روزی نہیں دیتے اگر اللہ روک دے تو۔ ہمیں بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، وسائل و اسباب کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رزق کے باب میں اللہ پر بھروسہ کرنے اور دوڑنے بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔